السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین حضرات، آج کا عنوان ہے مقصد زندگی بندگی۔ زندگی کا اصل مقصد عبادت ہے۔ چلیے اس میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں ہمارے اندر کہ میری زندگی ہے تو میں میری زندگی میری مرضی سے گزارنا چاہیے۔ جیسا کہ بیچ میں ایک فتنہ نکلا تھا، میرا جسم میری مرضی۔ ہاں، تو بعض وقت ہوتا ہے کہ بعض الفاظ سننے میں بڑے اچنبے لگتے ہیں، اس کا جواب بن نہیں پڑتا۔ تو آئیے کہ اگر کوئی کام ہم کرتے ہیں تو کرنے والے ہم ہیں، تو اس کا مقصد ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ کوئی کام دوسرا کرتا ہے، یعنی ہم سے چھوٹا بھی ہو، چھوٹا بچہ بھی کرتا ہے، تو ہم اسی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی کرنے والے سے ہی جانتا ہے اس کا مقصد وہ کیا ہے۔ کر وہ رہا ہے، مقصد میرا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی میری زندگی ہے، میرا جسم ہے، تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کیا میں خود پیدا ہوا، میری مرضی سے پیدا ہو؟ ابراہیم ذوق نے کیا خوب فرمایا، لائی حیات آئے لے چلی خزاں چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یعنی زندگی پیدا ہونا تھا، پیدا ہوئے، موت کا وقت آیا تو مر گئے۔ نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے نہ اپنی مرضی سے ہم مرے۔ تو ہم اپنی خودی سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہم کو کوئی ہے جو پیدا کرتا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو اب ہم اپنی زندگی کا مقصد اپنی مرضی سے خود پیدا ہوتے تو پھر ہمارا مقصد ہوتا، لیکن پیدا کیے گئے ہیں، پیدا ہوئے نہیں ہیں۔ تو جس نے کیا، ہم کو اس سے معلوم کرنا چاہیے کہ تو ہم کو کس لیے پیدا کیا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ کو زندگی کا مقصد کسی اور آسمانی کتاب میں نہیں، سورہ ذاریات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن و انسانوں کو اور جن کو صرف میری عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ چلیے میں آپ کے سامنے چند عقلی دلیلیں اور نقلی یعنی مذہبی دلائل آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ ہمارا اصل مقصد بندگی ہے، عبادت ہے۔ اور یہ بھی سوچ لے کہ عبادت صرف نماز کو نہیں کہا جاتا ہے، نماز بھی عبادت ہے، بلکہ زندگی ہماری چاہے گھر والوں کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، تجارت میں ہو یا نوکری میں ہو، کسی بھی انداز میں ہو، وطن میں ہو یا غیر وطن میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، زندگی کو خدا کے حکم کے مطابق گزارنا یہ عبادت ہے، جس کو صوفیاء کرام بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں اللہ کے مرضیات نامرضیات۔ یعنی اللہ کی خوشی کس چیز میں ہے اور خدا کی ناراضگی کس چیز میں ہے، یہ جان لے۔ تحت مرضی حرکت و جنبش کا نام عبادت ہے، یعنی خدا اس سے خوش ہوتا ہے، بس اس کے بعد آپ بیٹھے بیٹھے بھی ذکر کرے یا سوچے، جو بھی کرتے ہیں، نیت و عمل ساری عبادت کہلاتی ہے، صرف نمازی عبادت نہیں ہے۔ تبھی تو دوسری چیزیں غلط کرنے سے گناہ ہے، صرف نماز چھوڑنا ہی گناہ نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں جہاں روحیں تھیں، اللہ نے پوچھا الست بربکم، ساری روح، کافر مشرک ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ساری روحیں۔ پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو بھیجا تو ہم بھول گئے، کیونکہ یہاں آزمائش کی جگہ ہے، امتحان گاہ ہے۔ اب یہاں پر آزمائش ہوتی ہے، جو بندہ مانے، فطرتاً انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب ہم سمندر
میں سفر کرتے ہیں، بھنور آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، گرنے مرنے لگتے ہیں، تو اس وقت مشرک اپنے بتوں کو، کافر جو کسی کو خدا نہیں مانتا، اچانک اس کا ذہن خدا کی طرف چلا جاتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا ہُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا کر ساحل کے کنارے پہنچا دیتا ہے تو پھر سے خدا کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی انسان کی فطرت ہے، جس طرح خدا یاد بھی آتا ہے پریشانی میں، پھر اچھائی میں خدا کو بھول جاتا ہے، ایسے ناشکرہ بھی انسان ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں جب خدا کو خدا مانا اور اس کی گواہی دی تو ہم کو یاد کیوں نہیں ہے؟ کسی بھی انداز سے کیوں یاد نہیں آتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس عالم تو دور کی بات، ہم پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک ہم نے کیا کیا ہم کو وہ بھی یاد نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں چھوٹا تھا ہی نہیں، پیدا ہوا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہم کو اسی دنیا کا، اپنی پیدائش کے وقت کا اور 2 سال تک کا کچھ یاد نہیں ہے، تو ہم عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیے ہیں اور وہ یاد نہ ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا کا ہی ہم کو یاد نہیں ہے۔ اور ایک چیز، انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک عقل کا تک استعمال نہیں کرتے، مشرک ہوتے ہیں، یعنی خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، انسان کے بنائے ہوئے بت کی پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، یا وہ چیزیں جو انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سورج، چاند، ستارے، یہ موسم، یہ بہار، یہ دنیا، یہ رنگ، سجدہ، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا، اس کا استعمال کریں۔ لیکن لوگ سورج کو، چاند، پہاڑ، سانپ کو، شیر کو خدا بنا لیتے ہیں، جانوروں کو، ان کی غلاظت کو، ان کے فضلے کو بھی متبرک سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے عقل کا ٹوٹلی استعمال نہ کرنا مذہب کے حوالے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو شرک کرتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے، لیکن مذہب کے حوالے سے وہ گمراہ ہے، اس کی آخرت تباہ ہے۔ باقی دیگر چیزوں میں وہ ہوشیار ہو سکتا ہے، سائنٹسٹ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ اس کی دنیا اس کے لیے اچھی رہے گی، لیکن آخرت اس کی تباہ ہے۔ دوسرے لوگ ہیں جو عقل کو سب کچھ مانتے ہیں، مذہبی طور پر بھی عقل کو مانتے ہیں، اس کے آگے کچھ نہیں مانتے، یعنی جو کچھ بھی ہے بس ہے، خود بخود ہو رہا ہے، وہ خود بخود چل رہا ہے۔ ایتھکس جس کو کہتے ہیں، کافر جس کو ہم کہتے ہیں، کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ خدا کو بھی نہیں مانتے، بھائی بس ایسے پیدا ہو گئے، اسی طرح ہم کو زندگی گزارنی ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ عقل ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جو کچھ ان کے عقل میں نہ آئے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، پھر بعد میں سمجھ میں آتا ہے تو پھر اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ فلاں سائنٹسٹ کہتا ہے یہ چیز ہے، پھر بات کا کہ ایسا نہیں ایسی ہے، پھر ایسا نہیں ایسی ہے، یعنی ان کی عقل جب تک سمجھ میں نہیں آتی رہتی ہے، ایک چیز مانتے ہیں پھر اس کو چھوڑتے ہیں، دوسری چیز مانتے ہیں اس کو چھوڑتے ہیں، پھر اس کو مانتے ہیں۔ بہرحال ان کو حقیقت معلوم بھی نہیں ہے، اور یہ کسی طرح پہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ لوگ عقل کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ لیکن عقل سے بڑھ کے بھی ایک چیز ہے وحی، جو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے ذریعے سے وہ باتیں جو انسان کی عقل اس تک پہنچ نہیں سکتی، اللہ انسانوں میں ہی سے چند اپنے خاص بندوں کو مقرب کرتا ہے اور ان کے دلوں پر ایک کیفیت کے ذریعے سے اتارتا ہے جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، جس کو وحی کہا جاتا ہے۔ یہ جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز توحید ہے، خدا کو مانو، خدا کو خدا مانو، اللہ ہی کو سب کچھ مانو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ نبی ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں، ان پر وحی ہوئی ہے، لوگ ان پر ایمان بھی لائے، بعض پر نہیں تو بعض پر لائے۔ بہرحال وحی کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن توحید کی جو بات ہے، خدا کی عبادت کرنا، یہ ہر نبی کے پاس کامن تھی، جو آج بھی ہونی چاہیے۔ ایک اور ایک مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم حقیقت میں یہاں کے باشندے نہیں، زمین کے نہیں، جیسے ہم مسلمان مانتے ہیں کہ ہم جنت میں حضرت آدم علیہ السلام تھے، وہاں سے ہم اتارے گئے۔ اسی طرح ایک سائنٹسٹ، عقلی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، ایک سائنٹسٹ کا ایک جواب، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، وہ بولا یا نہ بولا، جو بھی ہے، ایک چیز ہم تک پہنچی تھی، پڑھنے میں ملا تھا کہ اس نے کہا کہ جو اس دنیا کا زمین، ارتھ، جو ہماری دنیا ہے، کوئی دوسری دنیا سے اس دنیا میں آتا ہے تو ایک لفظ یوز کرتے ایلین، یہ اس دنیا کا انسان نہیں ہوتا،
اس کو ایلین کہتے ہیں، مخلوق نہیں ہوتی۔ تو وہ سائنسداں کہتا ہے کہ حقیقت میں اس دنیا میں جو ایلین ہے وہ انسان ہے۔ وہ اس لیے کہ پرندے کو لے لیں، کیڑے مکوڑوں کو لے لیں، جانوروں کو لے لیں، ان کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود چلتی ہے۔ لیکن انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اتنی پریشانیاں ہیں، یعنی سردی ہو تو الگ کپڑے پہنتا ہے، لیکن جانوروں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، خود ان کی جلد ویسی ہی ہوتی ہے کہ سردی برداشت کر لیتی۔ گرمی آتی ہے تو ان کو کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ خود ان کی جلد اس کو بھی برداشت کر لیتی ہے۔ ہم انسان گرما کے لیے الگ استعمال کرتے ہیں، رہنے کی جگہ کو بدلتے ہیں، یا الگ الگ فین اے سی وغیرہ یوز کرتے ہیں۔ سرما آتا ہے تو سب بند کر دیتے ہیں، گرم سے گرم اوڑھ کر رہتے ہیں، سوٹ پہنتے ہیں، سوٹرز پہنتے ہیں، کوٹس پہنتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو رین کوٹ پہنتے ہیں۔ لیکن جانوروں کے لیے بارش بھی ہوتی ہے تو بس ان کی جلد ہے، یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہیں کے ہے، اس لیے یہاں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ ایون ایک پرندہ بھی ہوتا ہے تو بارش ہوتا ہے تو اس کی پروں کی وجہ سے بارش کا بھی اس پہ اثر نہیں ہوتا، دھوپ کا بھی اس کا اثر نہیں ہوتا، اور اس کو سردی کا بھی اتنا اثر نہیں ہوتا۔ چھوٹے سے پرندہ ہو یا چوہا وغیرہ جو چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی ہیں تو وہ ہماری طرح اتنے انتظامات نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر کھانے کی بات آتی ہے۔ گھاس کھا لیا، گوشت کھا لیا، کیڑے مکوڑے کھا لیے، نہ اس کو بھوننے کی ضرورت، نہ پکانے کی ضرورت، نہ سنبھالنے کی ضرورت۔ لیکن ہم انسان ہوتے ہیں، پتا بھی کاٹتے ہیں، بھاجی وغیرہ، ترکاری وغیرہ اس کو گلاتے ہیں۔ کچی کھائے تو ہمارا معدہ برداشت نہیں کرتا، موسموں کو جلد برداشت نہیں کرتی، یہاں کی غذا کو اندرونی معدہ برداشت نہیں کرتا، ہم اس کو گلاتے ہیں، کمزور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو کھاتے ہیں۔ ورنہ پھر ہاضمے کی خرابی ہوتی ہے، نہ گوشت پچتا ہے، نہ ترکاری پچتی ہے، نہ پتا پچتا ہے، تو نہ ہم کو غذا یہاں کی بنتی ہے، نہ ہی یہاں کے موسم ہم کو بنتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں کی مخلوق نہیں ہیں، اس لیے ہم یہاں پریشان رہتے ہیں، کئی جگاڑ کرتے رہتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ اصل ایلین ہم انسان ہیں، اسی لیے ہم یہ تو مسلمان تو وہ یہی جانتا ہے کہ ہم عالم ارواح میں بھی خدا کو مانتے تھے، آدم علیہ السلام جنت میں تھے، وہاں سے لوٹ کر آئے، اسی لیے ہمارے پاس کوئی گزر جاتا ہے، کوئی چیز کھو جاتی ہے، گم جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اسی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ لوٹنا اسی کو کہتا ہے۔ دیکھیے، آفس کو لوٹ رہا ہوں کوئی نہیں کہتا، بلکہ گھر کو لوٹ رہا ہوں، گھر اس کا اصل مقام ہوتا ہے۔ یہ نہیں میں گراؤنڈ کو لوٹ رہا ہوں، نہیں، میں گھر کو لوٹ رہا ہوں۔ گراؤنڈ کو جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، آفس کو جاتے ہیں کام کے لیے جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں۔ بہرحال مسلمان وہی کو اپناتا ہے جو عقل سے بھی زیادہ اہم ہے، عقل کو بھی مانتا ہے، عقل کے حساب سے زندگی گزارتا ہے، جہاں عقل کام نہیں کر سکتی وہاں سے وہی پر اعتبار کرتا ہے۔ بانی جامع علیہ رحمۃ و رضوان انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال ایک دیتے ہیں کہ بچوں کو آپ سفر کو لے جایا کرتے تھے، تیرانا، کبڈی کھلانا، کوئی چیز پتھر وغیرہ پانی میں پھینکے، بچے غوطہ مار کر لے کے آتے، اس کو انعام دے کر کہتے کہ جس طرح تم پانی میں ڈوب کر پتھر لائے ہو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اسی طرح قرآن و حدیث کے معنوں میں ان کی چیزوں میں غوطہ مار کر اس میں سے مسائل نکالیں۔ اس طرح ذہن سازی کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی کبڈی کھلانے کے بعد جو جیتتے تھے ان کے انعام دینے کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری بھی مثال ایسی ہے کہ ہم جنت یا عالم ارواح سے اس دنیا میں ایک لکیر پار کر آئے ہیں۔ جو ہی اس دنیا میں ہم آتے ہیں، جیسے کبڈی کا ایک پلیئر یہاں سے دوسروں کے پاس جا اس کو گھیرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ اس کو کھینچ لیں، یہیں کر دے، اس کو واپس نہ بھیجیں، پورا ادھر کا ہی بنا دیں۔ جب وہ پکڑے جاتا ہے، جکڑے جاتا ہے تو وہ ہار جاتا ہے، اس کو واپس اپنے مقام پر نہیں جایا، ختم، وہ ادھر کا ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم آتے ہیں تو نفس، خواہشات، شیطان ہم کو گھیر لیتا ہے۔ جو بندے میں پاور ہوتا ہے، روحانی پاور ہوتا ہے، اپنے آپ کو ایسے ٹرینڈ کر آتا ہے، جیسے بھی ہو اس کی تقدیر میں اچھی ہدایت یہ ہے، تو وہ سارے جھگڑوں سے پہنچ کر اپنی وہ لکیر واپس پار کر لیتا ہے، سب کو توڑتا ہے، جھگڑتا ہے، چھینکے باغ نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ جو تو جیت گیا ہے، دنیا میں جانے کے بعد بھی صحیح عقیدے پر رہا، صحیح عمل کرتا رہا، میری طرف لوٹ آ،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں شامل ہو جا۔ تو اس دنیا میں ہم کو اس طرح تمام چیزوں سے بچ کر نکلنا ہے۔ اسی طرح ہم آپ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جسم ہم اپنے مرضی کے مطابق نہیں بنائے۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا، انگریزوں کا دور تھا، انگریزی حکومت جب تھی، دہلی کے ایک مسجد میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک انگریز آ کر کہنے لگا آپ کا خالق کون ہے، یعنی آپ کو بنانے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا اللہ۔ تو ہنسنے لگا، کیونکہ وہ دہریہ تھا، ایتھک تھا، کافر تھا، کسی مذہب کو مانتا نہیں تھا، خدا پر ایمان نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھ کو تو میری ماں نے پیدا کی، خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ ایک آنکھ کا کنڈا تھا۔ وہ بزرگ نے کہا مجھے اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے تجھے ایک آنکھ سے کانا کیوں بنایا؟ تو اس نے کہا نہیں سمجھا میں آپ کی بات۔ انہوں نے کہا کہ جب تیری ماں نے تجھے پیدا کیا، یعنی تو بنایا، یعنی تخلیق الگ ہے، ولادت الگ ہے، بنانا الگ ہے، پیدا کرنا الگ ہے، ولادت کرنا، ڈیلیوری کرنا الگ چیز ہے۔ تو وہ اس کو نہیں سمجھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب تیری ماں نے تجھے پیدا کیا یعنی بنایا، تو ایک آنکھ جو خراب ہے وہ جا کے تو اپنے ماں سے صحیح کرا۔ اس نے کہا کہ بھائی ماں میری آنکھ سیدھے کیسے کر سکتی؟ تو آپ نے کہا کہ جو تیری ماں تیری ایک آنکھ سے ہی نہیں کر سکتی، سارا جسم کیسے بنا سکتی؟ اس کا تو اختیار میں تھا ہی نہیں، یہ تو خدا کی طرف سے تھا۔ تو ایسے سارے سوالات ایک بزرگ سے کہنے لگا ایک شخص آ کر، ایک انگریز، کے بھائی اللہ دیکھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ دیکھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں؟ ہاں میں دیکھتا ہوں۔ آپ کس سے دیکھتے ہیں؟ آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ بھی دیکھتا ہے، تو اللہ کو بھی آنکھ ہے۔ دیکھ لی بات؟ تو بزرگ نے کہا کہ کیونکہ ان کی عقل سب کچھ ہوتی ہے، آگے کی باتیں نہیں ہوتی۔ انہوں نے سمجھایا کہ ٹھیک ہے، آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ بندہ کس سے دیکھتا ہے؟ آنکھ سے۔ آنکھ کس سے دیکھتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ آنکھ میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک سفید ایک کالا۔ جو کالا دیدہ ہوتا ہے اس سے دیکھتا ہے۔ وہ دیدہ کس سے دیکھتا ہے؟ تو اس نے کہا اس دیدے کے اندر بھی ایک کالا ڈاٹ ہوتا ہے، بلیک ڈاٹ، کالا ٹپکا سا ہوتا ہے، نقطہ، اس سے دیکھتا ہے۔ تو وہ جو دیدے کے اندر جو دیدہ ہوتا ہے وہ کس سے دیکھتا ہے؟ تو انہوں نے بولا یہ کوئی بات ہے، وہ دیدہ خود اپنے آپ سے دیکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں یہ مانتا ہوں کہ جس طرح انسان کو خدا نے بنایا، اس کی آنکھ اور اس کے دیدے کو بھی خدا نے بنایا، تو خالق بنانے والا اللہ، وہ دیدہ بننے والا مخلوق خود اپنے آپ سے دیکھ لے اور اس کو کوئی آنکھ نہیں، دیدہ خود اپنے آپ سے دیکھ لے اور دیدے کو کوئی آنکھ نہیں، تو وہ جو بنانے والا خالق، جو دیدہ بنانے والا، وہ خود اپنے آپ سے دیکھ لے، اپنے آپ سے دیکھ لے، تو پھر کیا ہو؟ تو لاجواب ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ نہ ہم بس یہی سمجھے کہ لائی حیات آئے لے چلی خزاں چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو ہم کو اصل زندگی، ہماری زندگی کا مقصد خدا جانتا ہے۔ ہماری مقصد زندگی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں اس کو عبد کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نوکر، ایک ہوتا ہے غلام، ایک ہوتا ہے بندہ۔ نوکر جو ہوتا ہے وقت کے حساب سے کام کرتا ہے۔ میں ایک نوکری کرتا ہوں، میرا وقت ہو گیا 4 بجے اٹھ کے جانا ہے، انہیں بولا اور بیٹھو، بولے گا کیوں؟ میں نہیں بیٹھوں گا آپ سے، کیونکہ میں نے جو اگریمنٹ کیا ہوں یہ وقت سے کیا، اگر ایکسٹرا کروں گا تو مجھے آپ کو ایکسٹرا پیسے دینے ہوں گے۔ بہرحال وہ اختیار ہے کہ وہ اس وقت کے بعد وہ اس کے ماتحت نہیں رہتا۔ دیکھیے ہم کسی کے پاس کام بھی کرتے ہیں تو وہ بولتا ہے کہ فلاں ڈریس پہن کے آنا چاہیے، ہم بولیں گے کہ میرا جسم میری مرضی، تو وہ بولے گا کہ میری کام سے نکل جا، تیری مرضی ہے تو یہاں کیوں آیا؟ جب میرے پاس آیا ہے تو میرے طریقے سے، جب مخلوق ہیں خدا کے تو خدا کے حساب سے چلنا چاہیے۔ تو ایک یہاں کی بھی ایک معمولی نوکریاں جب کرتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں تو ان کے حساب سے ڈریس پہنا کر بھیجایا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے غلام، وہ ایک زمانے میں ہوتا تھا، خرید لیا کرتے تھے، جیسے آج ہم بکریاں خرید لیتے ہیں، جانور خرید لیتے ہیں، زندگی بھر اپنے ہو جاتے ہیں، تو ایسے پہلے انسان کو خریدا جاتا تھا جو جنگوں میں ہار کے قیدی بن جاتے تھے، اب ان کو دن رات کام لیتے تھے۔ دیکھیے وہ جو نوکر ہوتا ہے ایک وقت کے بعد پلٹا کر بول دیتا ہے، اور اس کو جو کام لینے والا ہوتا ہے
آفس میں یا ہوٹلوں میں دیگر کہیں بھی اگر وہ نوکر گالیاں دیتے ہوئے برا بھلا کہتے ہوئے بھی کام کر لے تو اس کو کیا کہنا ہے، کام ہو گیا تو بس ہے، برا بولے اچھا سمجھے ضروری نہیں ہے مالک کو۔ ایسے ہی غلام جب غلامی کرتا ہے تو 24 گھنٹہ اس کا غلام ہو جاتا ہے، اور دل میں مالک کو برا سمجھتے ہوئے بھی خدمت کرے گا تو مالک اس کی خدمت سے خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن بندگی جو خدا سے کی جاتی ہے، خدا کے احکامات پر ہم کو چلنا ہوتا ہے، اگر اللہ کے احکامات پر چلتے ہوئے بھی ہم اس عمل سے بیزار ہو اور نیک عمل کرتے رہے تو اللہ کو یہ عبادت پسند نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بندگی یہ ہے کہ جسم بھی خدا کے حکم پر چلے اور دل اس سے خوش رہے، مطمئن رہے، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ حقیقی بندگی، حقیقی عبادت یہی ہے کہ جو کچھ بھی کریں خلوص نیت سے کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔